ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک بنیادی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرما برداری. اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا، اس کی فرما برداری میں گزارنا. اس نے مختلف قسم کے اشیاء، نعمتیں جو رکھی ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے بھلی زندگی، نیک زندگی کا راستہ اختیار کرنا اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکنا، یہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کی یاد دہانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے مر جانے تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ انسان کا ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں، طفولت میں ہوتا ہے، جس میں کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو نعمتیں دینی ہیں، پے در پہ اللہ رب العالمین اس کو مختلف نعمتوں سے آراستہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ اپنی کمزوری کے بعد اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرتا ہے. طاقت جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی. ذہن بھی اپنے اعلیٰ درجے پر اس وقت ہوتا ہے اور جسم بھی اپنے مکمل اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے جسم میں عطا کی ہے، ہر نعمت اپنے اعتبار سے بہترین صورت میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہی نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہیں، وہ ذہن ہو، وہ آنکھیں ہو، جسمانی نعمتیں ہوں، انسان ان کا جو اصل استعمال ہونا چاہیے ان کی طرف پھر کمزوری کی طرف نکل جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں. پہلا تو بچپن تقریباً 10 سے 15 سال کی عمر تک چلتا ہے، 15 سال کی عمر تک، اور اس کے بعد 15 سال سے لے کر تقریباً 40 سے 45 سال تک انسان اپنی جوانی کی عمر گزارتا ہے. جو جوانی کی عمر جس میں کہ انسان اپنے آپ سے بہترین ہوتا ہے، جو اس کے جسمانی اعتبار سے جو کچھ اس کا بیسٹ ہونا چاہیے وہ بیسٹ اس کی اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے مراحل کے اعتبار سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے.
اور اس کے بعد وہی اپنی نعمتوں میں جو آنکھیں ہیں وہ مرجھانا شروع ہو جاتی ہیں، جو ذہن ہے وہ سلو کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ بڑھاپے کی طرف آگے نکل کر چلا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زندگی کے جو مختلف مراحل رکھے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے سب سے اہم ترین مرحلہ جوانی کا مرحلہ قرار دیا، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہیں، ان زندگی کے ان مراحل میں، ان سالوں میں، اس عمر کے حصے میں ان عبادتوں کو انجام دینے کی جو جستجو اور جو طاقت ہونی چاہیے وہ اتم درجے کی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے 100%۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اپنے اعتبار سے ادا کرنے کی استطاعت، سکت، طاقت و قوت کو اپنے اندر پاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے عبادت کو ہمارے لیے مقصد قرار دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف جوانی میں عبادت کو مقصد قرار دیا ہے، بلکہ مکمل زندگی کا نچوڑ ہی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہو۔ عبادت کا جو مفہوم ہمارے اپنے ذہن میں ہوتا ہے، عبادت کو مقصد سمجھ کر زندگی گزارنا، لوگوں کا اپنا مختلف نظریہ ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر کام اس کا تعلق عبادات سے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض قرار دیے ہیں، یا پھر وہ جو اللہ رب العالمین نے سنن رکھے ہیں، نوافل رکھے ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین کے معاملے کو چھوڑ کر جو ہمارا اپنا معاملہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، جو ہمارے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، وہ اخلاق کا دائرہ بھی اسی عبادت میں شامل ہے۔ اگر ہم حلال کمائی اختیار کرتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے روکنے کے لیے، تو حلال لقمے کی تلاش میں انسان کا نکل چڑھ جانا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ انسان اپنے آپ کو زنا سے روکنے کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نکاح کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو عبادت قرار دیا ہے، چاہے جائیے کہ وہ انسان کی اپنی ضروریات کا پورا کرنا ہو، انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے، حلال لقمہ ہو تو وہ عبادت ہے، حرام لقمہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ہر چیز عبادت ہے۔ یہاں تک کہ انسان رات کو سوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ رات کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبح اٹھنے تک وہ جو رات کا وقت گزارتا ہے اللہ رب العالمین عبادت میں وقت انسان کا لکھ دیتا ہے۔ تو یہ عبادتیں ہماری اپنی زندگی کی جو ہیں، یہ تمام کی تمام عبادتیں انسان کے معاملات، انسان کے اخلاق، انسان کا کاروبار کرنے کا طریقہ، انسان کا اپنے تعلقات کو استوار رکھنے کا انداز، یہ تمام چیزیں اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگی، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہوگی تو یہ عبادت کہلائیں گی۔ اور جو عبادت کو مقصد کے تحت زندگی گزارنے کا ہم کو کہا جا رہا ہے، یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام امور کو اس دین کے اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ہماری اپنے زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہم نفس پرستی کے طور پر انجام دیں، یا پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے مخالف یا پھر دین کے احکامات کے مخالف ہم اختیار کریں، بلکہ ہر عمل، ہماری اپنی زندگی کا ہر عمل، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے چھوٹی سی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ ہر کوئی بھی بندہ اگر وہ کسی سے دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے، صدقہ و خیرات بھی اگر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یا پھر کسی کو دینے سے رکتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ اس بندے کا ایمان مکمل ہے، یا پھر اس بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی کے ہر امر کو، ہر معاملے کو، زندگی کے ہر کام کو اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق نہ ڈال لے۔ یہ سمجھنا بنیادی طور پر ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نمازیں اختیار کر لیں، ہم رمضان کے آنے پر روزے رکھ لیں، یا پھر ہم عمرہ اور حج کے لیے چلے جائیں، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام امور اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق ہونے چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہمارا ایسا نہ ہو جو اللہ رب العالمین کے دین کے مخالف جا رہا ہو، یا پھر دین کو پس پشت ڈال کر انسان اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو، بلکہ زندگی کا ہر عمل اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہونا چاہیے۔ یہ دراصل مقصد اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی تمام کی زندگیوں کا متعین کر دیا ہے۔
اب اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھ دی، اللہ رب العالمین نے ہم کو طاقت و قوت دی، اللہ رب العالمین نے تمام جو دنیا بسائی ہے، ان تمام کے دنیا کے کائنات کے بسنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو پورا کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یہ جو سورج بنائے ہیں اللہ نے، یہ جو چاند بنائے ہیں، سارے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ساری مخلوقات انسان کی آسانی کے لیے، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ تو انسان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو جب انسان اپنی زندگی کے بہترین مرحلے پر ہوتا ہے، انسان جب جوانی کی عمر گزارتا ہے، تب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ جب جوانی کے مرحلے میں انسان ہوتا ہے تو یہ جو مقصد کا کہہ دینا جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزار لینا ہے، ایک اعتبار سے 5 منٹ کی گفتگو ہوگی، لیکن اس کو اختیار کرنے میں انسان کی عمر لگ جاتی ہے کہ اس مقصد کو پائے انسان کہ اللہ رب العالمین نے جو درجے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے کنیکشن کا، اپنے دین پر کھرا اترنے کا جو معیار اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس معیار پر اترنے کے لیے انسان کی عمر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، جس میں 3 اہم سوالات جو ہمارے اپنے عنوان سے متعلق ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، پہلے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں ایمان کے 6 درجات وہاں پر ذکر کر دیے۔ دوسرا پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے 5 ارکان اللہ کے نبی نے گنائے، اور اس کے بعد پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ رب العالمین کی یاد دہانی، اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز سے انسان کی ہونی چاہیے کہ پھر صبح و شام اللہ رب العالمین کا خیال ہمیشہ ایسے ہونا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی کام ہم کریں اللہ رب العالمین کا خیال کرتے ہوئے انسان کرے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہوئے میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ مقصد ہے زندگی کا، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، کتنے آنے والے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کو دور رکھتے ہوئے اس راستے پر چلنا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں نوجوانی کے اس مرحلے میں جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے عبادت، اس کو اختیار کرنے میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگیوں کا مقصد، یا پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں بے مقصدیت ایسی پائی جاتی ہے کہ غفلت والی زندگی، نہ اپنے دین کو لے کر مقصدیت ہے، نہ اپنے دین کی تکمیل کے لیے، نہ انفرادی طور پر ان کو یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں کم سے کم ایک اچھا مسلمان بھی بنوں، اور نہ ہی معاشرے کو لے کر، اپنی ملت کو لے کر، اپنے مسلم معاشرے کو لے کر ان کے اندر بیداری پائی جاتی ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی گزارنے والے کئی ایک نوجوان آپ کو نظر آئیں گے۔ دور حاضر میں جب اس قدر بے مقصدیت والا دور ہے، یا پھر آپ کہیں کہ میٹریلزم والا دور ہے کہ انسان اتنا کمرشل ہو چکا ہے کہ انسان اپنے نفع و نقصان کے بغیر کوئی کام نہیں سوچتا، اپنی خواہشات کی تکمیل جہاں پر ہوتی ہے انسان اسی مجلس میں شریک ہوتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات جہاں پر تکمیل نہیں پاتی انسان وہاں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے دور میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے مقصد تک لے کر آنا، آپ دیکھیں کئی ایک لوگ جب نوجوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو آزادی والا دور ہے، ابھی تو آزادی والا دور ہے، اس لیے کہ بچپن میں جب تک ہوتے ہیں ماں باپ کی ایک طریقے سے قدغنی ان پر ہوتی ہے، ماں باپ ان پر قدغنی لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، رکاوٹیں ماں باپ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ لیکن انسان نوجوانی کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب آزاد نہیں ہو گیا، نہ ماں باپ کی سننی ہے نہ کسی اور کا کچھ سننا ہے، بلکہ جب خود سے طاقت و قوت محسوس کرنے لگتا ہے، ایک سمجھنے سمجھنے کی صلاحیت محسوس کرنے لگتا ہے، تو انسان اپنے سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھنے لگتا، بلکہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور سب کچھ اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی خواہش انسان کی ہو تو میری مکمل ہونی چاہیے۔ اب خواہشات انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، انسان کے اپنے کاروباری خواہشات ہیں، انسان کے اپنے مختلف قسم کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی ہے
دور حاضر میں اپنے مسلم نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر عام اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ عام ہو چکا ہے کہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں انسان اپنی خواہشات صحیح اعتبار سے مکمل کر سکتا ہے، اب اس کے لیے زندگی گزارنا بس یہی کافی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان نوجوانی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ نوجوانی انسان کے فرما برداری کا آغاز ہے، اللہ رب العالمین کی غلامی کا آغاز ہے۔ جب تک انسان بلوغت تک نہیں پہنچتا اس وقت تک عبادتیں اس پر فرض نہیں ہوتی، نہ نماز اس پر فرض ہے، نہ روزہ اس پر فرض ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی دیگر فرائض اس پر فرض ہوتے ہیں، بلکہ جب انسان بلوغت تک پہنچتا ہے تو بلوغت کے بعد اس پر اللہ رب العالمین کی غلامی فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی غلامی کا راستہ اختیار کرنے والا اپنے آپ کو مختلف قسم کی خواہشات سے اور ان پر لگے رہنے سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے۔ اس کی رسی کسی خواہش میں لگی ہوئی نہیں رہتی، بلکہ وہ آزاد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی غلامی میں آ جانے کے بعد۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر بندہ سجدہ کر لے تو وہ ایک سجدہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے تمام قسم کی خواہشات، انسان کے اپنے بڑے تمام سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جوانی کا آ جانا یہ آزادی کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی غلامی میں زندگی گزارنے کی ابتدا ہے۔ انسان یہ سمجھنے کی اگر کوشش کر لے تو مقصدیت وہ پائے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو حاصل کر پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ عبادت سے تعلق ہے، جن کو نہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے تعلق ہے، جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ حلال و حرام دیکھتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، نہ کمیونٹی کے اخلاق و اقدار کا خیال کرتے ہیں، بس ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس کے لیے کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا دھوکہ ہوتا ہے، یا اپنے اخلاق کی گراوٹ کی بات آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ہماری اپنی خواہش پوری ہو جائے تو یہی مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں، یا پھر اس بے مقصدیت والی زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قسم کے یہ نوجوان ہیں جو مقصد سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بے مقصدیت وہ ہے جس میں کہ انسان آج دور حاضر میں آپ نوجوانوں کو دیکھیں تو کچھ اس طریقے کے پائے جاتے ہیں کہ جن کے اپنے ذہن پر یہ بات سوار ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھے اعتبار سے سیٹل کروں، فائنینشیل سیٹل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا سٹیٹس بنانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کے لیے صبح و شام لگا دیتے ہیں، کبھی رات میں جگتے ہیں، کبھی دن میں جگتے ہیں، لیکن دین اسلام سے، احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سے، اللہ کے رب العالمین کے نے جو دیگر انسانوں کے حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی سے بالکل بالا تر ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ فیملی کو اپنے آپ کو سیٹل کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا لگا دینا کہ انسان اپنے دین کو بھول جائے، دینی احکامات کو بھول جائے، یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو اسٹیجز انسان کے بتلائے ہیں، پہلے انسان کماتا ہے اس لیے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرے، اور جب ضروریات پوری ہونے لگتی ہیں تو انسان اس مقصد سے کماتا ہے کہ ان ضروریات کو خواہشات میں تبدیل کرے۔ جب ضروریات پوری ہونے لگتی ہیں تو خواہشات کی طرف انسان جانے لگتا ہے، اور جب خواہشات پوری ہونے لگتی ہیں تو انسان اس بات سے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں کہا کہ الہاکم التکاثر، یقیناً جو تکاثر کا معاملہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر نکلنے کا معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو ان سے بڑھ کر ہم کریں گے، یہ جو تکاثر کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا یہ تم کو برباد کر کے رکھے گا۔ الہاکم التکاثر، یقیناً تکاثر کے معاملے نے تم کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ یہ جو انسان کی لت ہوتی ہے، جو بڑھانے کی یا پھر کمانے کی جو معاملہ ہوتا ہے، یہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے، لیکن بھی اس کو خیال نہیں ہوتا کہ اپنے مقصد کی طرف لوٹ کر آئے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی طرف لوٹ کر آئے، وہ پھر اس مقصد سے نکل نہیں پاتا۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کمانا ہے، مال و دولت حاصل کرنی ہے، تو انسان اس کو کمانے کے لیے کسی کے پاس کچھ ہے تو اس سے بہتر کرنے کی خواہش یا پھر اپنے آپ میں بیسٹ کرنے کی خواہش جو انسان کے دل میں ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو پھر وہ عبد الدینار والدرہم بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم،
یقیناً جو پیسے کا غلام ہوتا ہے، دینار و درہم کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر کے رکھتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچنے تک انسان کو یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اور یہی ایک چیز ہے جو ہمارے اپنے نوجوانوں کو، آپ دیکھیں کچھ نوجوان جو اپنے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں یا پھر دین کو نظر انداز کر کے دین سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نوجوانی کے قیمتی تحفے کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو لگانے کے بجائے اپنے آپ کو سدھارنے، اپنی دین کی خدمت کرنے، اپنی ملت کی خدمت کرنے کے بجائے جو ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کا مقصد تو بے مقصدیت آپ کو ملے گی، ایسے ہی کہ بس زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات کی تکمیل ہے، اپنا نہ گھر کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ اپنی کوئی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے، نہ اپنے معاشرے کی حقوق کی ادائیگی ہے، بس خواہشات ہیں۔ دوسرے قسم کے نوجوان وہ ہیں جو اپنے گھر کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس قدر اس میں مشغول ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کا خیال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہاکم التکاثر، تمام جو تکاثر کا معاملہ ایک مرتبہ انسان کے دل میں آ جائے تب پھر اس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں رہتی، بلکہ وہ نفع و نقصان پر کسی چیز کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے نوجوان وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، جن کو اللہ رب العالمین نے دل میں اس بات کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی کہ دین کی خدمت کریں، اور وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے معاملے میں سب سے بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو عمل صالح اختیار کرتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ عمل صالح اختیار کرنے کے بعد ایمان لاتا ہے، یعنی ہم تو سب مسلمان ہی ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد والا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے انسان کا۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے قبول کر لینے کے بعد، ایمان لا لینے کے بعد، حق پر عمل کر لینے کے بعد، عمل کرتے ہوئے، عمل کی جستجو اپنے اندر رکھتے ہوئے اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کا معاملہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ آپ کو کچھ نوجوان ایسے ملیں گے جو چاہتے اس بات کی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا بول بالا ہو، دین اسلام عام ہو، دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے پیچھے رہتے ہیں۔ اپنی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو، جب تک انسان اپنی ایمانیات میں مضبوط نہ ہو، جب تک انسان کا ایمان مضبوط نہ ہو، تب تک انسان اپنے آپ سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر انسان کے اپنے عبادت میں، انسان کے اپنے دین میں ثابت قدمی اللہ رب العالمین اس بندے کو نصیب کرتا ہے۔ تو لہٰذا تیسرے قسم کے جو نوجوان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، عبادت کا قوم کا جذبہ ہے، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ اصلاح نفس کے بعد اصلاح معاشرہ ہوتا ہے۔ اپنی نفس کی اصلاح ضروری ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ضروری ہے۔ کوئی نوجوان ایسے ہیں کہ قوم کے لیے اگر بلایا جائے تو روڈ پر ضرور نظر آ جائیں گے، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جائے تو نماز کے لیے شریک نہیں ہوگی۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے کوئی اور اللہ رب العالمین کے احکامات ان سے کہے جائے تو وہ ادا کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن قوم کو لے کر 2-2 3-3 گھنٹے یا پھر کئی دن گفتگو کرتے ہوئے، سلیوشنز نکالتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے۔ وہ بات کا مرحلہ ہے، پہلے یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی صفات ان کے اندر پیدا کی، ایسی اللہ رب العالمین نے اصلاح نفس ان کا کیا کہ ان کے اپنے نفس میں کسی قسم کی خرابی نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اعلیٰ اقدار۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کوئی گناہ ایسا بتائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، اپنی جوانی کے مرحلے میں کیا ہو۔
کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کا حق مارا، نہ آپ نے زناکاری کا کام کیا، نہ کسی قسم کا کوئی گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ایسے معاشرے میں جس میں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایسے محفوظ رکھا، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی نے اپنے نفس کے ایسے اصلاح کی کہ اللہ رب العالمین نے اس اصلاح کے درجے سے گزر جانے کے بعد ایک معاملہ آتا ہے اللہ رب العالمین سے تعلق کی مضبوطی کا۔ آپ دیکھیں، نبوت کے ملنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ تنہا بیٹھ جاتے غار میں جا کر، غار ہیرا میں تقریباً اللہ کے نبی 1 مہینہ بیٹھتے، کبھی 15 دن بیٹھتے، جب تک آپ کی غذا موجود ہوتی۔ اللہ کے نبی خصوصاً اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے نکل کر تقریباً 6 مہینے اللہ کے نبی نے ایسے گزارے۔ جب اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط ہوا تب اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور وہ بھی ابتدائی حکم کیا تھا اللہ رب العالمین کا؟ ابتدائی حکم یہ تھا کہ آپ اپنے اعتبار سے دین پر ثابت قدم رہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے آپ اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اپنے خاندان والوں تک پہنچائیں۔ اور یہ جو سری دعوت گزری تقریباً 3 سال کا مرحلہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے جو آپ کے تعلقات میں ہوتے، جو آپ کے رشتہ دار ہوتے، جو آپ کے پہچان والے ہوتے، دوست احباب ہوتے، انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور اس 3 سال کے مکمل ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے علل اعلان دعوت کا حکم دیا۔ تواصوا بالحق کی ابتدا دیکھیں آپ، تواصوا بالحق میں کتنے مرحلے اللہ کے رب العالمین نے رکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے معاملہ اپنی اصلاح کا، تو اپنی اصلاح کے لیے آگے بڑھ کر آنا اور اپنی اصلاح کرنے کی حد تک امکان کوشش کرنا، یہی بہترین معاملہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں دور حاضر میں نوجوانوں سے کسی جنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنا ہے، بلکہ انسان کو اپنے آپ میں دین پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اتنے فتنے ہیں، اس قسم کے فتنے ہیں، کہیں شبہات کا معاملہ ہے، کہیں شہوات کا معاملہ ہے۔ شہوات میں اتنے فتنے ہیں کہ انسان کبھی پیسے کی لالچ میں، کبھی انسان یعنی اپنی جسمانی خواہش کی خواہش میں لگ جاتا ہے۔ تو اتنے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہی سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، اور یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک حدیث میں بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے، اس نوجوان کو اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر جس کا کہ کوئی مائنس پوائنٹ زندگی میں نہ پایا جائے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے نوجوان سے تعجب کرتا ہے کہ نوجوانی رہنے کے باوجود اس کا کوئی خواہش نہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثیں عبادت کو لے کر، یعنی کامیابی کو لے کر جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان تمام کا تعلق انسان کی بے داغ نوجوانی سے ہوتا ہے۔ بے داغ نوجوانی جو انسان کی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہی قیامت کے روز جب وہ اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے جو 7 لوگ بیان کیے، ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو عبادت والا مقصد قرار دیا ہے، اس عبادت والے مقصد کو اپنے آپ میں اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو تیسرے قسم کے نوجوانی ہے۔ چوتھے قسم کے نوجوان جو عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یا پھر بے مقصدیت کا شکار ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں شیطان کا جو گمراہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے افراد و تفرید کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں افراد یعنی کمی ہے، بالکل دین سے بالکل دور ہے، یا پھر دین کو جانتے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہیں، کبھی دین کا کام کر لیے، کبھی اللہ رب العالمین کا نافرمانی کا کام کر لیے، لیکن عبادت میں کمی ہے، سلو ہیں یہ لوگ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو تفرید کا شکار ہے۔ تفرید کا معاملہ یہ کہ عبادت کا جذبہ ہے، عبادت کرتے ہیں، دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن وہ جو طریقہ ہونا چاہیے، وہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے معاملے کو اختیار کرنے کا سنت والا طریقہ جو ہونا چاہیے، اس راستے کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں۔ بسا اوقات شیطان اس ذریعے سے بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کئی نوجوان بدعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں،
بدعت کے لیے. کچھ نوجوان ایسے جو شرک کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ان سے شرک کے لیے آپ بحث کر لیں تو وہ شرک کا دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھڑا پائیں گے. کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اپنی شرک کی حفاظت کرتے ہوئے پائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ تفریق کا شکار ہیں, اس قدر غلو کا شکار ہو چکے ہیں. شیطان نے تفریق کے ذریعے گمراہ ایسے کر دیا کہ اپنی گمراہی کو ہی صحیح دین سمجھ بیٹھتے ہیں. تو ان تمام معاملات سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رکھنا, اس قدر اپنے آپ کو مشغول رکھنا کہ ہماری اپنی نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسے گزرے کہ ہمارا اپنی صبح و شام ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا جائے, اور ہم وہ مقصد کو پائیں جس مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ احسان والا درجہ کہ ہم عبادت کریں تو اس اعتبار سے اور یہ خیال ہماری اپنی زندگی میں آ جائے, یہ انداز ہمارا ہو جائے عبادت کا کہ بس اللہ کے لیے میں کروں, جو کام ہو اللہ رب العالمین کے لیے ہو, نہ کسی کی خوشی, نہ کسی کی ناراضگی, نہ کسی کا خوش ہونا, کوئی ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو, نہ کوئی چیز ہم کو نقصان پہنچاتی ہو, نہ اپنے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہو, بلکہ دنیا والے کیا کہتے ہیں کہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میرا اپنا مقصد ہو. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تک حاصل, اللہ تعالیٰ کی اس منزل کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے یہ راستہ بہت طویل ہے, اور اس پر ہم ایک تانبیل کی طرح چل رہے ہیں. جیسا ٹارٹائز چلتا ہے بالکل تانبیل, بالکل سلو چلتا ہے, ہماری دوڑ ایسے ہی ہے اللہ رب العالمین کی اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے. کبھی ہم راستے پر رہتے ہیں, کبھی سلو ہو جاتے ہیں, کبھی دائیں بائیں چلے جاتے ہیں, اور کبھی تیزی ہوتی ہے تو پھر کبھی ہم واپس اسی رفتار پر آ جاتے ہیں. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارا اپنا طریقہ ہونا چاہیے, ہم دوڑ کر کریں اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جستجو دکھائیں, ہم بالکل آرام میں ہیں, اپنی زندگی میں ہم مگن ہیں. تو ایسے موقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری دوڑ سلو ہے تو ایسے میں بھی اس بات کی کوشش انسان کی ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی موت اسی راستے پر آئے. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے, ہم سلو دوڑ رہے ہیں لیکن کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اس راستے پر ہی گزرتے ہوئے ہمارا انتقال ہو, ہم دنیا سے گزرے تو اسی راستے پر ہو. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہاری اپنی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو راستہ ہے, دین کا راستہ, عبادت کا راستہ, اپنے آپ کی اصلاح کا راستہ, کہ اصلاح کے راستے پر انسان کی موت آ جائے, بس یہی مقصد ہے اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ صرف نوجوانوں کا نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگیوں کا تمام کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی حقیقت کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو پیوست کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عبادت گزار بنائے. اللہ رب العالمین ہماری اپنی نوجوانیوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جیسے صحابہ کرام نے اپنی اصلاح کی, معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل پڑے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو اپنے معاشروں کو مصلح بنانے کی کوشش بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.